الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، آج 31 دسمبر ہے. نیا سال شروع ہونے کو ہے. اس حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صاحبو، ہمارے ہاں 2 طرح کے کیلنڈر رائج ہیں. ہمارے ہاں 2 طرح کے کیلنڈر رائج ہیں. ایک محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، یہ قمری کیلنڈر کہلاتا ہے. یعنی اس کیلنڈر کا تعلق گردش قمر سے ہے، چاند کی گردش سے ہے. اور دوسرا کیلنڈر جنوری سے شروع ہوتا ہے، یہ شمسی کہلاتا ہے. یعنی اس کیلنڈر کا تعلق سورج کی گردش شمس سے ہے، سورج کی گردش سے اس کا تعلق ہے. ہزاروں سال لوگوں نے سورج اور چاند کی گردش کا مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد یہ کیلنڈر مرتب ہوئے ہیں. دونوں 12 مہینے کے، قمری اور شمسی، دونوں کیلنڈر 12 مہینے کے ہیں. اور یہ 12 ماہ خود اللہ جل شانہ نے مقرر فرمائے. سال میں 12 ماہ ہوں گے، یہ اللہ جل شانہ نے مقرر فرمائے. سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ماہ ہے. تو ایک سال میں 12 ماہ ہوں گے، یہ اللہ نے مقرر فرما دیا. صاحبو، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارا سال یا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے. ایک عام خیال ہے کہ اسلامی کیلنڈر کون سا ہے؟ جو محرم سے شروع ہوتا ہے. جبکہ جنوری سے شروع ہونے والا سال، جنوری سے جو کیلنڈر شروع ہوتا ہے، تو یہ ہمارا نہیں، یہ کرسچینز کا ہے. ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ محرم قمری کیلنڈر وہ ہمارا ہے، یعنی اسلامی ہے، اور شمسی کیلنڈر جنوری سے شروع ہونے والا یہ مسیحیوں کا ہے، ہمارا نہیں. یہ خیال درست نہیں.
اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ نے اپنی طرف سے تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ پوری کائنات لکم، حضرت انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی۔ ذرا سوچو تو صحیح، تفکر کرو، تمہیں اسی کائنات میں اللہ کی قدرت اور اس کی وحدت کی نشانیاں بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اس آیت کی روشنی میں سورج اور چاند اور سارا نظام فلکی، سارا نظام ارضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں کیلنڈر سورج اور چاند کی گردش پہ مبنی ہیں، اور سورج بھی ہمارا، چاند بھی ہمارا، اس لیے دونوں کیلنڈر ہمارے ہیں، انسان کے کیلنڈر ہیں۔ دوسری بات، ہجری کیلنڈر ہمارے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے، تو ہمارا ہے ہی۔ ہجری کیلنڈر چونکہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی جانب اس کی نسبت ہے، تو ہمارا ہے۔ عیسوی یا میلادی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے کہ ان کی ولادت کو اتنے برس گزر گئے۔ 25 دسمبر لوگوں نے ان کی ولادت کی ایک تاریخ معین کر لی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تاریخ درست نہیں ہے، اور اب ویٹیکن سٹی نے بھی اس کا اقرار کیا کہ لگتا ہے ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، لیکن نسبت اس کی حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد سے ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو انہیں نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو انہیں نہ مانے اس نے گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں مانا۔ صاحب جھگڑا اسی بات پر تو ہے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جنہوں نے مانا وہ مومن کہلائے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہو گئے۔ اس لیے کہ پیغمبر وقت کا ماننا ضروری ہے، پیغمبر وقت کا ماننا یہ ضروری ہے۔ پیغمبر وقت زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، اس کا فرستادہ ہے، اس کا سفیر ہے۔ اور پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اب سب کے لیے لازم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور جو انہیں نہیں مانتا وہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے سچے پیغمبر آئے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ اس کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم مومن ہی تبھی ہوتے ہیں۔ تو
ہجری کیلنڈر کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عیسوی میلادی کیلنڈر کی نسبت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ان پر بھی ہمارا ایمان۔ اس لیے ان کے ذات گرامی کے حوالے سے شروع ہونے والا سال بھی ہمارا ہی سال ہے، اور آج کل دنیا میں یہی کیلنڈر زیادہ رائج ہے۔ شرعاً اس کیلنڈر کا استعمال ممنوع نہیں ہے۔ یہ بھی ایک خیال بعض حلقوں میں پایا جاتا ہے کہ چونکہ نسبت مسیحیوں سے ہے تو ہر چیز حرام مسیحیوں کی، یہ بات نہیں ہے۔ شرعاً اس کا استعمال درست ہے۔ ہاں، ہمیں ہجری کیلنڈر اور قمری مہینوں کے نام بھی یاد رکھنے چاہیے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے دینی فرائض اس قمری کیلنڈر پر مبنی ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادات کا حساب رکھیں۔ اب یہ کیسے ہے، اس پر بھی غور کیجیے۔ ہمارے دینی ایام اور تاریخیں، ہمارے دینی ایام اور ہماری تاریخیں، دینی تاریخیں، وہ چاند کی گردش یا قمری کیلنڈر سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارے دن کی عبادات اور اوقات کا تعلق سورج کی گردش سے ہے۔ دونوں گردش، یعنی سورج اور چاند، ان دونوں ہمارے ہیں اور اللہ نے ہماری خدمت کے لیے مقرر فرمائے۔ تاریخوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ قمری کیلنڈر سے تعلق ہے، اور روزانہ کی عبادات کا تعلق وہ شمسی کیلنڈر سے ہے، یہ سورج کی گردش سے ہے۔ مثلا روزے فرض ہیں، روزہ اسلام کا ایک رکن ہے تو فرض ہے۔ کب؟ رمضان میں، اور رمضان قمری کیلنڈر میں آتا ہے، شمسی کیلنڈر میں نہیں آتا۔ حج اسلام کا ایک رکن ہے، فرض ہے، لیکن کب فرض ہوتا ہے؟ قمری کیلنڈر ذوالحجہ میں، دسمبر میں نہیں۔ تو اس کا حساب رکھنا یہ ضروری ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا قمری کیلنڈر میں کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ دو، اللہ نے قرآن پاک میں 4 مہینے حرمت کے بیان فرمائے، منہا 4 حرم، 12 مہینے اللہ نے سال میں مقرر فرمائے، ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اب یہ حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب، ان کا تعلق قمری کیلنڈر سے ہے۔ اسی طرح 10 محرم، 12 ربیع الاول، 27 رجب، شب برات، شب قدر، عید الفطر، 10 ذی الحجہ، عید الاضحیٰ کا تعین، بلکہ زکوٰۃ کا حساب یہ بھی قمری کیلنڈر کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ جتنی عبادات ہیں یہ سب قمری کیلنڈر سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہمیں قمری کیلنڈر کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے مہینوں کے نام، ان کی ڈیٹس وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے بات آ گئی تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں، اس بات کو معمولی نہ سمجھیے گا کہ زکوٰۃ قمری کیلنڈر کے مطابق ادا کرنی چاہیے، شمسی کیلنڈر کے حساب سے نہیں۔ اس لیے
ہر سال 10 دن قمری کیلنڈر کے کم ہو جاتے ہیں شمسی کیلنڈر میں. 3 سال کے بعد 1 مہینے کا فرق پڑتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اگر شمسی کیلنڈر کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے تو گویا 33 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، وہ انسان ادا نہیں کر پائے گا. اس لیے زکوٰۃ کا حساب قمری کیلنڈر کے مطابق ہونا چاہیے. اب جب سے انسان صاحب نصاب ہوا محرم میں، یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ رمضان سے رمضان کا حساب ہو، محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو. جب سے صاحب نصاب ہوا اس وقت سے وہ اپنا سال، مالی سال، اپنا ذاتی مالی سال وہ شمار کر سکتا ہے. آسانی کے لیے لوگ رمضان کا حساب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ صحیح ہے، یاد رہتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان سے رمضان ہی میں زکوٰۃ دی جائے. جب بھی انسان صاحب نصاب ہوگا اس کا مالی سال، زکوٰۃ کا حساب اسی سال اسی مہینے سے شروع ہوگا. اچھا، اب یہ تو قمری کیلنڈر سے ہمارا دیکھیے کتنا ہمارا جو دینی ایام ہیں وہ قمری کیلنڈر سے تعلق رکھتے ہیں. اب ہماری جو روزانہ کی عبادات ہیں ان پہ غور کریں. سب سے اہم عبادت ایمان کے بعد نماز ہے. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ سورج کی گردش سے اس کا تعلق ہے کہ سورج جب یہاں آ جائے تو ظہر کی نماز ہوگی، ظہر کا وقت شروع ہوگا. جب سورج یہاں پر پہنچ جائے تو عصر کی نماز کا وقت ہے. جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کا وقت ہے. سورج سے ہمارا تعلق ہے. بلکہ اگر غور کریں تو فجر اور عشاء اس کا تعلق بھی سورج کے اثرات ہی سے ہے. طلوع سحر سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اب سحر کب ہوتی ہے؟ جب سورج طلوع ہونے کے قریب آتا ہے. اور اسی طرح عشاء کا تعلق بھی سورج کے اثرات سے ہے. سورج غروب ہوتا ہے، اس کے بعد ایک شفق احمر ہوتی ہے اور ایک شفق ابیض ہوتی ہے، وہ سورج کے اثرات ہیں. تو جب شفق ابیض غروب ہو جاتی ہے تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اب دن کی 5 نمازوں کا تعلق سورج کی گردش سے ہے. اسی طرح روزے کی ابتدا اور روزے کی انتہا یہ بھی سورج کی گردش سے اس کا تعلق ہے. رمضان قمری کیلنڈر سے ہے ایام، لیکن روزہ کب سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا اس کا تعلق سورج کی گردش. وقوف عرفات اس کا تعلق سورج کی گردش سے ہے کہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک یہ وقوف عرفات کا وقت ہے، حج کا رکن اعظم. اسی طرح رمی کا وقت کیا ہے؟ پہلے دن سورج نکلنے کے بعد، دوسرے دن زوال کے بعد، تیسرے دن زوال کے بعد. تو سورج سے تعلق ہے. اسی طرح قربانی ہے، قربانی جو کی جاتی ہے وہاں پر وہ رمی کے بعد ہے، اس کا تعلق بھی سورج کی گردش سے ہوا. تو دیکھیے کتنی عبادات ہیں جو سورج کی گردش سے تعلق رکھتی ہیں. تو سورج بھی ہمارا ہوا اور چاند بھی ہمارا ہوا. تو یہ دونوں کیلنڈر ہمارے ہیں. اس بارے میں یہ بحث کرنا کہ یہ اسلامی ہے اور یہ غیر اسلامی ہے، یہ سوچ غیر اسلامی ہے. یہ سوچ غیر اسلامی ہے. اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان نے ہزاروں سال کے مشاہدے سے یہ کیلنڈر بنائے اور
قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ رات اور دن ہم نے کس لیے بنائے؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم دن میں رب کا فضل تلاش کرو، رزق کی تلاش میں رہو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی جان سکو، حساب رکھ سکو، اس لیے اللہ نے یہ سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اس میں ہم کوئی کسی کیلنڈر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر اسلامی ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم کہتے ہیں کہ سال شروع ہوا، یہ سال ختم ہوگا، آج یہ سال ختم ہو رہا ہے اور رات 12 بجے سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اس پہ غور کیجئے کہ یہ سال کیا ہے؟ یہ سال کیا ہے؟ 12 مہینے پورے ہوتے ہیں تو سال پورا ہو جاتا ہے۔ اور مہینہ کیا ہے؟ 4 ہفتے۔ اور ہفتہ کیا ہے؟ 7 دن اور 7 راتیں۔ یہی پیمانہ ہے ہمارے وقت کا، پیمانہ یہی تو ہے۔ تو پورے سال کی اساس یہ دن رات، یہ گھنٹے، یہ منٹس اور سیکنڈز ہوئے۔ پورے سال کی اساس ایک سیکنڈ سے شروع کر سکتے ہیں، سیکنڈ کے بعد منٹ، پھر گھنٹے ہیں اور پھر رات اور دن ہے۔ صاحبو، یہی رات دن، یہی زمانہ ہے، یہی رات دن، یہی زمانہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا زمانہ اچھا ہے یا زمانہ برا ہے، یہ زمانہ کیا چیز ہے؟ اسی رات دن کا نام زمانہ ہے، یہی وقت ہے، یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ زندگی اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے لکھے ہوئے محدود وقت کا نام ہے۔ اور جب کوئی شخص آپ کو کچھ وقت دیتا ہے تو اسے معمولی مت جانیے، وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ آپ کو دے رہا ہے۔ اس پہ غور کیجیے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ کاٹ کے آپ کو دے دے، یا بالفرض کڈنی ڈونیٹ کر دے، ہم احساس مند ہوں گے، اس نے بڑی قربانی کی۔ اب کڈنی کا متبادل مل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کو وقت دیتا ہے تو اس نے آپ کو اپنی زندگی دے دی، زندگی کا کچھ حصہ دے دیا، اور یہ ایسا حصہ ہے جس کی تلافی ہو نہیں سکتی، دوبارہ وہ وقت نہیں آ سکتا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ زندگی اسی وقت کا نام ہے، انہی شب و روز کا نام ہے۔ جان، روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ آدمی مر جاتا ہے نا، روح جسم سے جدا ہوئی، انسان بے حس و حرکت ہو گیا، پوچھا جاتا ہے کیا ہوا؟ تو جواب ملتا ہے بس وقت پورا ہو گیا۔ یہی کہتے ہیں نا، وقت پورا ہو گیا۔ اب سبب بظاہر کوئی سا نظر آئے اور کہیں سبب بھی نظر نہیں آتا تو یہی کہا جاتا ہے بالآخر کہ وقت پورا ہو گیا۔ تو صاحب، وہ جب سال پورا ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس بات پر خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ ہمیں زندگی کا اور وقت مل رہا ہے۔ ہم نے وقت کے جو پیمانے مقرر کر رکھے ہیں اس میں ہمیں زندگی کا کچھ اور وقت مل رہا ہے، اس پر خوشی منائی جاتی۔ اگرچہ جو لوگ اس موقع پر ہلہ گلہ کرتے ہیں اور جو کچھ خرافات ہر سال ہوتی ہیں اور شاید آج شب بھی ہوں،
اور پوری دنیا میں ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں اس کا تصور نہیں ہوتا. ان کے ذہن میں عیش کا تصور ہے، ہنگامہ ہے، وہ اسی کو خوشی سمجھتے ہیں. لیکن جو جائز تصور ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں زندگی کا ہمیں کچھ اور زندگی مل رہی ہے، ہمیں کچھ اور وقت مل رہا ہے، زندگی کی مزید نعمت مل رہی ہے. یہ ایک تصور ہے نئے سال کا. لیکن نئے سال کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی زندگی عطا فرمائی ہے جو اس کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سب کچھ طے ہو چکا ہوتا. اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے. تو جب سال شروع ہوتا ہے تو اس کا یہ پہلو بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے علم میں میری جتنی زندگی مقرر ہے، لکھی ہوئی ہے، اس میں سے ایک سال کم ہو گیا. یہ بھی ایک پہلو ہے. خوشی کا پہلو کیا ہے کہ مجھے زندگی کی مزید نعمت مل رہی ہے. اور فکر کا پہلو کیا ہے کہ جتنا وقت اللہ نے مجھے دیا ہے جو اس کے علم میں ہے، اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا. تو نئے سال کا ایک پہلو شکر کی دعوت دیتا ہے، تو دوسرا پہلو فکر کی دعوت دیتا ہے. دیکھیے کسی کو کوئی منصب ملا ہو، اقتدار ملا ہو، 4 سال 5 سال، آغاز میں بالکل بے فکر ہوتا ہے. لیکن جوں وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ٹائم کم ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی فکر مندی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ کام بہت پڑے ہیں اور وقت بہت کم ہے. اس اقتدار سے بڑھ کر فکر ہمیں اپنی زندگی کی ہونی چاہیے. اقتدار تو پھر بھی مل سکتا ہے، اور نہ ملا تب بھی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن یہ زندگی ایسی نعمت ہے جو دوبارہ نہیں ملے گی، ایک ہی دفعہ ملتی ہے. اور آئندہ زندگی، آخرت کی زندگی، اس کی اساس، اس کی بنیاد اس زندگی پر ہے. اچھی گزار لی تو آخرت کی زندگی اچھی ہے، اور اگر بے فکری میں، غفلت میں زندگی بسر کی تو آخرت کی زندگی ایسی ہے کہ جس میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے. وہ زندگی موت سے بدتر. تو صاحبو، نیا سال شروع ہونے پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ماہ و سال کیا ہیں، یہ زندگی کیا ہے، یہ رات اور دن اللہ نے کس لیے بنائے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. آئیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور چند ہدایات سے فیضیاب ہوتے ہیں. عمرو ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے چند باتیں کہیں. آپ نے ایک شخص کو 5 نصیحتیں فرمائیں، 5 باتیں فرمائیں. یہ حضور علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں. ارشاد فرمایا، یہ ہم سے خطاب ہے، ہم سے بھی خطاب ہے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اگر وہ تمہیں نصیب ہیں، تمہیں مل رہی ہیں وہ 5 چیزیں، 5 چیزوں سے پہلے مل رہی ہیں تو انہیں غنیمت سمجھو. سب سے پہلی چیز، شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی غنیمت سمجھو. جوانی میں انسان جو دل چاہے کر سکتا ہے،
اور بڑھاپا آیا تو انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب تم محتاج ہو جاؤ گے، خدا نخواستہ، اس سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ دوسری چیز، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ کتنے اعمال ہیں جو انسان بیماری میں نہیں کر سکتا، صحت کے زمانے میں کر سکتا ہے، تو جب صحت ہے تو اسے اچھے کام میں بسر کرو۔ تیسری چیز فرمائی، وغناک قبل فقرک، محتاجی سے پہلے فقر و فاقہ کا وقت آنے سے پہلے اپنے غنا کو، اپنی خوشحالی کو، اپنی دولت کو غنیمت جانو۔ دولت تو سایہ ہے، ڈھلتا سایہ آتا ہے، اور یہ سایہ دولت آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو جب اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو اسے ہلے گلے میں مت اڑاؤ۔ یہ جو کچھ ان مواقع میں لوگ کرتے ہیں، ان میں دولت ضائع نہ کرو، بلکہ دیکھو تمہاری دولت سے کتنے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے، لوگوں کی، انسانوں کی مدد کرو۔ چوتھی چیز فرمائی، وفراغ قبل شغلک، مصروف ہو جانے سے پہلے تمہیں فرصت اور فراغت کے جو لمحات میسر ہیں انہیں غنیمت جانو۔ ایسا وقت آ جائے کہ جب سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، انسان اتنا بزی ہو گیا، اسے کوئی ہوش ہی نہیں، اتنا کام اس پر پڑ گئے۔ تو فرمایا کہ ایسی مصروفیت آنے سے پہلے اللہ نے جو تمہیں فرصت اور فراغت دے رکھی ہے اسے غنیمت جانو اور اسے اچھے کام میں صرف کرو۔ اور پانچویں چیز فرمائی، وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو، خواہ وہ کسی حال میں ہو۔ یعنی اوپر کی جو چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں، بہرحال وہ زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ تو زندگی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ جل شانہ کی۔ موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو۔ جب موت آ گئی تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ صاحبو، نیا سال شروع ہونے پر ہمیں گزشتہ سال کا شکر کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے۔ ایک تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اور وقت دے رہا ہے، اس کے ساتھ ہمیں جائزہ لینا چاہیے گزشتہ سال ہم کیا کرتے رہے۔ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کی تلافی کرنی چاہیے اور آئندہ سال کے لیے بہتری کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ یہ بہتری دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اس سال میں نے کیا کیا ایسے کام کیے کہ اگر میں نہ کرتا تو میرا کاروبار بہتر ہوتا، میری جاب بہتر ہوتی۔ آئندہ سال ان غلطیوں سے بچیں۔ اور اس سال مجھ سے کتنی کوتاہیاں ہوئیں، کتنی نمازیں مجھ سے چھوٹ گئیں، کتنی نمازیں ہیں جو میں وقت پر نہیں ادا کر سکا، کتنے مواقع مجھے ملے جب میں کوئی نیکی کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کی۔ آئندہ سال کے لیے پلاننگ کیجئے کہ ہم سے یہ کوتاہیاں نہ ہوں۔ صاحبو، اگر یہ جائزہ اور یہ احتساب نہیں ہے، اور نہ بہتر کی آرزو، نہ جستجو، نہ عزم، تو نیا سال نہیں ہے۔ تو پھر نیا سال نہیں ہے، وہی ہے جو چل رہا ہے، وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، صرف کیلنڈر بدلے گا۔ اور اس پر کتنی خوشی کی ضرورت نہیں۔ خوشی اسے زیب دیتی ہے کہ جو اپنے اندر کو تبدیل کرے، جس کا اندر وہی ہے، جس کا کردار وہی ہے جو پہلے تھا، بے ڈھنگا، اسے خوشی زیب نہیں دیتی۔ کسی نے کہا اور خوب کہا، نہ تم بدلے نہ ہم بدلے،
نہ دل کی آرزو بدلی، نہ تم بدلے نہ ہم بدلے، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیوں کر اعتبار انقلاب آسماں کر لوں، وما علینا الا البلاغ۔